قبلہ، جیسا کہ آپ کی تقاریر سننے والے اور آپ کی خطابت سے جو لوگ آشنا ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی مجالس میں، آپ کی تقاریر میں توحید پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور موحدین پر آپ شدید اور زیادہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو قبلہ، سوال بس یہ تھا کہ جو وصول ہوا ہے کہ توحید میں کمال کی منزل اور اخلاص کیا چیز ہے، اور اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جناب امیر متقیان کا خطبہ توحید جو ہے، ایک پرابلم یہ ہے جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں کہ توحید کے معنی جو سمجھے جا رہے ہیں وہ اپنے اصل جو اس کی روح ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مطلب توحید پہ بات ہوتی ہے تو توحید کو ان معنی میں بیان کیا جاتا ہے جیسے توحید کا مطلب اللہ، توحید کا مطلب خدا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توحید کا تعلق جو ہے وہ ذات پروردگار سے نہیں ہے، توحید کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ توحید خدا کی یکتائی کو تسلیم کرنے کا نام ہے، توحید خدا کی یکتائی کا نام ہے، توحید خدا کو احد ماننے کا نام ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمال کے تو کچھ معنی نہیں ہے، اللہ تو کمال ہی کمال ہے، لیکن اسے ماننے میں، اس عقیدے کو قائم کرنے میں، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے خدا کی احدیت کو تسلیم کرنا، خدا کی احدیت کو ماننا، عقیدہ توحید، یعنی خدا کی یکتائی جو ہے وہ توحید ہے، اور اس کو تسلیم کرنا عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ جو کمال ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خالصتاً ذات پروردگار کا، اس کی یکتائی کا، اس کی وحدانیت اور احدیت کا، گو کہ اس میں بھی بڑا ڈیفرنس ہے، وحدانیت اور احدیت، اس پہ فرامین معصومین علیہ السلام ہیں جن پہ میں عشرہ اولا میں گفتگو کر چکا ہوں 5 مجالس میں۔ تو عقیدہ توحید کا جو کمال ہے وہ اخلاص ہے، اپنی ذات کا اخلاص نہیں، لہو، اس کے لیے اخلاص۔ اس کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ذات پروردگار کی معرفت رکھتا ہوں اور خدا اور غیر خدا کا مابہل امتیاز سمجھتا ہوں، جس سے میں ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہوں کہ پروردگار میں وہ کیا خاص ہے جو اور کسی میں نہیں ہے، جب مجھے یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر میں خالصتاً ذات پروردگار کے لیے جو نظریہ رکھتا ہوں وہ خالصتاً پروردگار کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مثلاً پروردگار کا ازلی ہونا، تو میں کسی اور کے لیے لفظ ازلی جو ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میرا کمال اخلاص ہے۔ یہ میں ذات پروردگار کے لیے خالصتاً ایک نظریہ قائم کر رہا ہوں کہ پروردگار کا یہ مابہل امتیاز ہے کہ وہ ازلی ہے، اس کا مابہل امتیاز ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا مابہل امتیاز ہے کہ وہ قدیم ہے۔ تو یہ مابہل امتیاز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، اور اس کا اپنی عقائد اور نظریات کا فوکس رکھنا اس بات پہ کہ میں جب خدا کو یکتا مان رہا ہوں تو میں خدا میں کچھ ایسا نہیں مانوں گا جو خدا کے غیر میں بھی پایا جاتا ہو۔ تو مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز کو سمجھنا یہ عین توحید ہے۔ اور جو ہم اخلاص کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کے لیے اس کے مابہل امتیاز کو سمجھا جائے اور خالصتاً اسے اس لائق قرار دیا جائے کہ وہ ان صفات میں واحد و یکتا ہے اور وہ احد ذات ہے، کسی اور میں، اس کے غیر میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ صفت نہیں پائی جاتی۔